چھیلم مناظرہ کے ایپیسوڈ کے بعد اشرف جلالی صاحب کے متعلقین کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ میں لاہور اور 1000 بندہ لے کے جاؤں اور وہاں جا کر میں اس مسئلے خطا پر ان لوگوں سے مناظرہ کروں تاکہ حق اور ابطال باطل ہو اور اہل سنت و جماعت کے اندر جاری جو انتشار اور اختراق کی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ واقعتاً اگر آپ لوگ مناظرہ کرنے میں سنجیدہ ہیں تو پھر دیانت اور اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس شخص نے یہ بے ادبی اور گستاخی کی ہے وہ اشرف آصف جلالی بھی زندہ ہے، لہٰذا اشرف آصف جلالی صاحب کی موجودگی میں ان کے کسی بھی حاشیہ بردار، ان کے کسی متعلق یا کسی شکست خوردہ شاگرد کے ساتھ مناظرے کی تکی نہیں بنتی ہے۔ واقعتاً اگر آپ کے اندر اہل سنت و جماعت کا درد ہے تو پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پھر اشرف آصف جلالی جو ان تمام بے ادبیوں اور گستاخیوں کے قائل ہیں وہ خود میرے سامنے مناظرے میں بیٹھیں اور اپنے ان باطل نظریات اور دعووں کو ثابت کریں ادلہ شرعیہ سے، تاکہ پوری عوام اہل سنت کو اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور حقیقی نظریہ اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ لہٰذا میں اس ویڈیو بیان کے ذریعے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ویڈیو بیان کے ذریعے سے میرے اس چیلنج مناظرہ کو قبول کریں اور ہم آمنے سامنے بیٹھے تاکہ اور ہمارا مناظرہ ہو، وہ اپنا چیلنج قبول کرنے کا اعلان کریں تاکہ پھر آگے مزید جو مناظرے کا وقت ہے، جگہ ہے اور دیگر جو شرائط ہیں ان کی تعیین کے حوالے سے تاکہ مزید بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تمہارا یہ مطالبہ کرنا جبکہ تم سن چکے ہو کہ 3 مہینے تک کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں، پچھلے 3 سالوں تک تم کہاں غائب تھے جب دن رات تمہارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی تھی، اور آج جب سارے حالات کا جائزہ لیا، جلالی صاحب تو اتنے حساس نوعیت کے زیر علاج مراحل میں ہیں تو لہذا کوئی جواب نہیں آئے گا تو ہماری دال گل جائے گی، اور اپنے نمائندے کو انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے، تو کن اصولوں کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ بات نہیں ہوگی؟ تو جناب ہمت کریں، میرا سامنا کرنے کے لیے تیاری کریں، بھاگنے کے لیے راہ نہ اپنائیں، آپ کے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ 26 دسمبر کو مناظرہ ہو کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کا مناظرہ تو نہیں ہوا، اسی کے بعد 27 نومبر کو حضرت علامہ مولانا زاہد نعمانی جلالی صاحب کا ایک پیغام آیا۔ اس میں انہوں نے حنیف قریشی کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، آپ ایک کام کریں کہ 26 دسمبر کو آپ 1000 افراد کو لے کر اگرچہ آ جائیں، کیونکہ یہاں کوئی تعداد کی قید نہیں ہے، آپ آ جائیں اور یہاں آ کر جو ہمارے مابین اختلاف ہے اس پر مناظرہ کر لیں تاکہ جو معاملات تھے وہ طے ہو جائے۔ 27 نومبر کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف انداز کے اندر بار بار ویڈیوز کے ذریعے، کبھی عمران شاہد جلالی صاحب، کبھی زاہد نعمانی صاحب، کبھی دیگر علماء، کبھی عوام اہل سنت 12 مرتبہ پورے مہینے سے حنیف قریشی صاحب کو یہی کہہ رہے تھے بھائی ہاں کر لیں، مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیں۔ اب 22 دسمبر کافی دنوں کے بعد حنیف قریشی صاحب کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ چیلنج قبول ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر چیلنج قبول ہی کرنا تھا تو اتنے سارے دن گزار کر ہاں کیوں کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ حنیف قریشی صاحب نے وہاں پر چیلنج دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب میرے ساتھ مناظرہ کریں اور اس کا جو جواب ہے وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر دینا ہے۔ لہٰذا میں اس ویڈیو بیان کے ذریعے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ویڈیو بیان کے ذریعے سے میرے اس چیلنج مناظرہ کو قبول کریں۔ اب آپ خود غور کریں کہ 27 نومبر کے بعد سے 22 دسمبر کو جواب دیتے ہیں حضرت خود، اور چیلنج دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب 48 گھنٹوں کے اندر اندر مجھے اس چیز کا جواب دیتے ہیں، ہاں جو ہے مناظرے کے حوالے سے کہ وہ خود مناظرہ کریں گے یا نہیں، اس پر مجھے جواب دے دیں۔ تو حنیف قریشی صاحب اولاً تو شاید میں جہاں تک میرا گمان جا رہا ہے آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔
کیونکہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا حال ہی کے اندر آپریشن ہوا، جس میں ڈاکٹرز نے غالباً جہاں تک مجھ تک خبر پہنچی کہ 4 مہینے کے لیے انہیں آرام کا کہا ہے ڈاکٹرز نے، اور ان کے ڈاکٹرز کی طرف سے جو معاملات ہوئے اس کے بعد سے ان کے نیو کلپس بھی موجود نہیں ہیں، نہیں آ رہے، اور پرانے کلپس کو ان کے آفیشیل چینل سے چلایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جب علامہ زاہد نعمانی جلالی صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا تو یہ شرط لگانے کی حاجت ہی نہیں بنتی کہ میں جو ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہی سے مناظرہ کروں۔ جب ایک وکیل پوری نمائندگی کے دستاویزات لے کر آ رہا ہے اور باقاعدہ طور پر اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زاہد نعمانی جلالی کی ہار ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہی کی ہار تسلیم کی جائے گی، تو پھر حنیف قریشی صاحب مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ آ کر زاہد نعمانی جلالی صاحب سے مناظرہ کر لیں، کیونکہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے یہ بات آپ تک پہنچ گئی، اور یقیناً آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ جلالی صاحب اس وقت آرام فرما رہے ہیں، بیڈ ریسٹ پر ہیں، ڈاکٹرز نے انہیں منع کیا ہوا ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب آپ سے یہی گزارش ہے، چونکہ وہاں سے تو 27 نومبر سے پیغامات آ رہے تھے کہ بیٹھ جائیں، 26 کو بیٹھ جائیں، اب غالباً 4 دن پہلے آپ کا پیغام آ گیا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے جو قیودات لگا دی ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہ بیٹھنے کے بہانے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھیں، آپ بھی بیٹھیں، زاہد نعمانی جلالی صاحب دونوں مل کر بیٹھ جائیں، کوئی اس کو مناظرے کا نام نہ دے دیں بھلے بس، لیکن کوئی حل نکالیں۔ آپ دونوں بیٹھ جائیں، زاہد نعمانی صاحب، حنیف قریشی صاحب دونوں بیٹھ جائیں۔ عوام حل چاہتی ہے، یہ اختلافات بہت زیادہ نقصان دہ اہل سنت کو، یہ کافی عرصے سے 3 سال ہو گئے ان اختلافات کو، جو کہ ختم لینے کا نام نہیں لیتے۔ آپ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، پھر ان کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے، ہم عوام ہیں، ہم صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں۔ برائے کرم حنیف قریشی صاحب معاملات کو سمجھیں اور اس کے حوالے سے ہاں کر فوراً ہی مناظرے کے حوالے سے تیار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔